پیدا ہوئے انہوں نے کہا ہم گھر میں گناہ کریں گے تو لکھا جائے گا، کہتا ہم جا کے صحرا میں گناہ کریں گے۔ انہوں نے صحراؤں میں جا کے تنہائی میں گناہ کیے۔ اب مطمئن ہے کہ اب گھر پہ کہاں لکھا ہوگا، مگر جب واپس پلٹے تو پیشانی پہ لکھا ہوگا۔ تو جو گناہ کرتا یا پیشانی پہ لکھ جاتا یا گھر کی چوکھٹ پہ لکھ جاتا، کہا اے میرے رب، اے میرے مالک، میری امت کا پردہ رکھ لے، میری امت کا پردہ رکھ لے، اس آزمائش میں میری امت کو نہ ڈال۔ لہٰذا اللہ نے پردہ رکھ دیا۔ اب کوئی گناہ کرتا ہے تو پیشانی پہ لکھا نہیں جاتا، ورنہ نہ آپ مجھے ممبر پہ برداشت کرتے، نہ میں آپ کو برداشت کرتا، نہ باپ بیٹے کا چہرہ دیکھ پاتا، نہ بھائی بھائی کو برداشت کر پاتا، سب پردے میں ہے۔ ہاں اتنا تقاضا کر لیا کہ میں نے تمہارا پردہ رکھا ہے، تم ایک دوسرے کا پردہ رکھنا، میں نے تمہارا پردہ رکھا، تم ایک دوسرے کا پردہ رکھنا، ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہوئے آگے بڑھنا۔ یہاں آج سوشل میڈیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، مگر فوراً اس کو آگے بڑھا دیا گیا، ایک دوسرے کے عیب اچھالے جا رہے ہیں، عیب اچھالے جا رہے ہیں۔ پردہ رکھنا۔ جناب موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہے، قحط پڑا ہے، بارش نہیں آ رہی، سب لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، نماز استسقاء ابھی ادا کی ہے، اور پالنے والے بارش برسا دے، کہا موسیٰ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی دعا نہ کرنا، ابھی رک جاؤ موسیٰ، کیا ہوا پروردگار؟ کہا ان پیچھے کھڑے ہونے والوں میں ایک ایسا گناہگار ہے کہ اے کلیم اللہ، اگر تم بھی دعا کرو گے تب بھی ہم بارش نہیں برسائیں گے، پہلے اس کو مجمع سے الگ کرو۔ جناب موسیٰ پیچھے مڑے، کہا کون گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے؟ وہ الگ ہو جائے، وہ ہٹ جائے۔ کسی کو نہ پتا ہو مگر انسان کو خود کو پتا ہوتا ہے، وہ خود جانتا تھا کہ وہ میں ہوں۔ وہ ایک مرتبہ گڑ گڑا کے کہا، رو کے کہا، اے معبود میں تیرا سرکش ہوں، میں گناہگار ہوں، مجھے معلوم ہے میری وجہ سے بارش نہیں برس رہی، مگر تو نے اب تک پردہ رکھا، آج اور پردہ رکھ لے، اب تیرا اطاعت گزار بن جاؤں گا، میری دعا کو قبول کر لے، بارش برسا دے۔ وہ ایک مرتبہ بادل گھر کے آئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئی، بارش برسنے لگی۔ موسیٰ نے حیرت سے دیکھا، پروردگار ابھی تو کہا تھا کہ بارش نہیں آ رہی ہے، گناہگار ہے۔ کہا ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی، اسے معاف کر دیا، ہم نے بارش برسا دی۔ کہا پالنے والے میں تو تیرا کلیم ہوں، مجھے بتا دے کہ وہ گناہگار کون ہے۔ آواز آئی، اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا ہم نے تب اس کا نام ظاہر نہیں کیا، اب تو اس نے توبہ کر لی، اب کیسے اس کا نام دنیا میں؟ تم پردہ رکھتے چلے جاؤ، اللہ تمہارا پردہ رکھے گا۔ یہ دوسرا تو لے جائے، بس بات 25 کو بیان کروں۔ ایک بات اور، ایک عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ارادہ گناہ کرتا تھا سابقہ امتوں میں تو وہ بھی گناہ میں شمار ہوتا تھا، مگر یہاں ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین کی دعا پر یہ عطا کیا کہ اب ارادہ گناہ پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ نہیں صرف یہی پر رحمت ہوتی نہیں، اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر توبہ کر لے گا تو ہم 24 گھنٹے تک فرشتوں کو حکم دیں گے اس کا گناہ لکھنا نہیں، اگر 24 گھنٹے میں توبہ کر لے تو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اور ارادہ گناہ پہ گناہ نہیں ہے، لیکن ارادہ ثواب پر ثواب لکھ دیا جائے گا۔ جو نبی کریم لے کر آئے، چنانچہ کیا بعثت پیغمبر ہے، کیا معراج پیغمبر ہے، کیا تحفے ہیں جو نبی کریم لے کر آئے ہیں۔ کون ایسا نبی، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، اور ایسا نبی کہ جو امت کے لیے وہاں سے بھی تحفے لایا، اور جب یہاں موقع آیا اور یہاں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دین مٹ جائے، تو اب یہاں بھی پیغمبر نے کیا تحفہ دیا ہے، کیا عطا کیا، کوئی پیش نہیں کر سکتا اس طرح اپنے لہو کو، اپنے خون کو، اپنی نسل کو۔ ایسی عظیم قربانی ابی بن کعب راوی ہے، بڑی شخصیت ہے صحابہ میں، وہ کہتے ہیں میں پیغمبر کی بس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں چھوٹا شہزادہ آیا، پیغمبر مسکرائے، کھڑے ہوئے، گلے سے لگایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، اس کے بعد عجب جملہ کہا، مرحبا بک یا زین السماوات والارض، آ میرے لال آ، اے آسمان و زمین کی زینت، آ میرے کلیجے سے لگ جا، آ میری گود میں بیٹھ جا۔ ایک مرتبہ ابھی بن کعب کہتے ہیں مجھے حیرت ہو گئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ لقب تو ہم آپ کا سمجھتے تھے، زین السماوات والارض، آپ نے ان کو زین السماوات والارض کہا تمہیں خبر ہی نہیں کہ میرا حسین کیا ہے، تمہیں معلوم؟ اس کے بعد عجب جملہ کہا میرے حسین کی معرفت زمین والوں کو کہاں ہے، عرش والے جانتے ہیں کہ حسین کہاں۔ اور پھر معراج کی بات آئی، پھر کہا کہ سنو جب میں معراج کے سفر پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا
میں نے نہیں لکھا، میں جب معراج پہ گیا تو میں نے لکھا ہوا دیکھا. کیا لکھا ہوا دیکھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہے جو چراغ ہدایت ہے، سفینہ نجات ہے. آج ساری امت کا ہر انسان دن میں 5 مرتبہ کم سے کم ہاتھوں کو اٹھا کر دن میں 5 مرتبہ مصلی پر آ کر 17 مرتبہ یہ جملے دہراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے پالنے والے، اے پالنے والے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم عطا کر. اس لیے کہ دنیا میں صراط مستقیم مل گئی تو آخرت میں نجات مل جائے گی. لاکھوں سلام رسول اللہ پر کہ حسین کا تعارف کر کے بتا دیا. اگر دنیا میں ہدایت چاہیے تب بھی حسین تک آنا پڑے گا، اگر آخرت میں نجات چاہیے تب بھی حسین تک آنا پڑے گا. حسین سفینہ نجات ہے، حسین سرمایہ دین ہے، حسین ظرف دین ہے، حسین اصل دین ہے، حسین کل دین ہے، حسین حقیقت دین ہے. کیا کہنے، کہاں سے دنیا لفظیں لا سکتی ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہے تو نبوت ہے، حسین ہے تو شریعت ہے، حسین ہے تو توحید ہے. جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا اے میرے معبود، اے میرے اللہ، کیا نسخہ ہے جو آقا نے دیا ہے، کیا بات ہے جو آقا نے کہی ہے. اے میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. تخت و تاج مل جائے اور تو نہ ملے تو خسارہ ہے، حکومت مل جائے اور تو نہ ملے تو خسارہ ہے، اور کچھ نہ ملے، قید و بند ملے، گمنامی ملے، تنہائی ملے، مگر تو مل جائے تو اس سے زیادہ امیر کون ہے، اس سے زیادہ سرمایہ دار کون ہے. میں اس سب پورے مجمع کی طرف سے، ان تمام سامعین کی طرف سے، اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، سب کی طرف سے مل کے آقا کی خدمت میں آج کی اس تاریخی مجلس میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. آقا، ہم سب آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. آقا، خراج عقیدت کیسے پیش کریں؟ ہمارے پاس تو لفظیں نہیں ہیں. مولا، آپ کی لفظیں آپ سے ادھار لے کر میں ان سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں پہنچتا ہوں. آپ نے خدا کے لیے کہا کہ جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا. حسین، ہم آپ کے لیے کہتے ہیں اے حسین، جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا. اے حسین، جسے تو مل گیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا. مل گیا اس نے کھویا کیا. ہے وارث انبیاء، ہے وارث رسول اللہ، ہے وارث قرآن. کہاں سے دنیا لفظیں لائے گی؟ ابھی شعور کو رزق مل رہا ہے. یہ رزق مل جائے تو دنیا پہچانے کے حسین کو. ابھی زمانہ سمجھتا ہے بڑی باتیں ہوتی ہیں، مسلط میں گفتگو بڑی باتیں ہوتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہ یہ تو سب ٹھیک ہے کہ آقا نے عظیم قربانی دی، لیکن ذرا سا اگر غور کر لیتے، گھر سے نکلے، وطن چھوڑا، جنگل میں آئے، سب کی شہادتیں ہو گئیں، سب کا خون کربلا کی خاک میں مل گیا. اگر ذرا سا، نعوذ باللہ، میں نقل کر رہا ہوں، کہ اگر ذرا سا اور سیاسی شعور بالغ ہوتا، نعوذ باللہ، اور زیادہ ذرا کام لیتے تو پھر بچا سکتے تھے. مگر ملا کیا حسین؟ سب کا خون تو خاک میں مل گیا، حسین کو ملا کیا؟ میں نے ختم کر دی گفتگو. میں ایک سوال کر کے آپ سے آگے بڑھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، ایک مثال دوں تاکہ بات واضح. عزیزوں، ہم نے دیکھا ایک کسان ہے جو کھیت میں کام کر رہا ہے، بڑی محنت کی، پسینے کے قطروں کو خاک میں ملا دیا، پانی کی نہر کاٹ کے لایا، خاک میں ملا دیا، بازار سے بیج لے کے آیا، خاک میں ملا دیا، قرضہ لے کے کھاد خریدا، خاک میں ملا دیا. جب سب کچھ خاک میں ملا کے باہر نکلا، میں نے کہا اے میرے نادان دوست، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے سب کچھ خاک میں ملا دیا. اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کاشتکاری کے اصول کیا ہیں. بھائی، میں نے کچھ بھی خاک میں نہیں ملایا، مگر ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. 6 مہینے کے بعد یہاں آئیے گا، جب لہلہاتی ہوئی فصلیں دیکھیں گے تب پتہ چلے گا میں نے کچھ بھی خاک میں نہیں ملایا. عزیزوں، صرف کربلا پہ نظر نہ رکھیے، کربلا کے 1400 سال کے بعد آج گوا کی سرزمین پر آسمان و زمین کو گواہ بنا کے دیکھیے. حسین نے بظاہر سب کا لہو خاک میں ملایا، مگر کچھ خاک میں نہیں ملایا. حسین نے لہو بویا ہے تو شریعت میں بہار آئی ہے. یہ توحید کے غنچے، یہ تکبیر کی صدائیں، یہ گواہ ہیں کہ حسین نے پاکیزہ خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو، خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو کہ جس خاک پر گر جائے اسے خاک شفا بنا.
خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو، کیا کہنے، کیا قربانی ہے عظیم قربانی۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں تمام حاضرین کو واقعا میں بس مسائل شروع کرتا ہوں، چند جملے مسائل کے پڑھوں گا، اس لیے کہ زیادہ موقع نہیں، مگر اتنی درخواست کے ساتھ کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے اگر ممکن ہو تو اپنے جوتے اتار لیجئے، اس لیے کہ یہ عظیم ذکر اس کا اب وہ ذکر مسائل ہو رہا ہے کہ جس میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ معصومین وہاں بیٹھتے ہیں کہ جہاں عزاداروں کی نام رکھی ہوئی ہے۔